No parang sarjana. Mo malong. Antar paghala karo dito ba? Gibit karo sarjana. Ngayon kung paano na ngayon na sabi ko. Batman niya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك اے رسول آپ کو یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے یا ایھا الرسول صلی یحزن تک سے آخر تک اسی کا بیان ہے جس سے یہ انکشاف کرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والا وفد منافقین کا ہے جن کا خفیہ گٹھ جوڑ یہود کے ساتھ ہے اور یہ یہود کا ہی بھیجا ہوا وفد آ رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والے وفد کی چند بری خصلتوں کو بیان فرما کر مسلمانوں کو اس کی برائی پر متنبہ فرمایا اور ضمنی طور پر یہ ہدایت فرما دی کہ یہ کافرانہ خصلتیں مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان سے بچنے اور دور رہنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک تو یہودیت کے اندر یہودیوں میں یہ کافرانہ حرکت تھی، کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں ملا رکھا تھا اور پھر ان سے وہاں کی باتیں لیتے رہا کرتے تھے۔ تو جب یہ ان معاملات میں فیصلے کے لیے ایک وفد نے آنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی متنبہ فرما دیا کہ یہ لوگ ایسے ایسے آ رہے ہیں، لیکن ان سے آپ کو کوئی تکلیف یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے ان کا فیصلہ نہیں کیا تو شاید یہ میرے مخالفت پر آئیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی عادتیں نہیں ہونی چاہیے منافقانہ اور کافرانہ۔ ایک یہود کی خصلت بری یہ تھی کہ وہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ اپنے کو عالم کہلانے والے غدار یہودیوں کے ایسے اندھے متبع ہیں کہ احکام تورات کی کھلی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں، ان کی غلط سلط بیانی کی ہوئی کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث سے اگر حنیفہ کا قول ٹکرائے تو اسے پھینک کر دیوار پہ مارو۔ یعنی دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اس میں پھر فقہ ہے، اجماع امت ہے، وہ بعد کی چیزیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا آج کوئی امام نہیں ہو سکتا، کوئی عالم بھی اس دور میں مشکل ہے۔ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اگر میرا قول قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، یعنی میں کچھ کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کچھ فرما رہی ہو، تو میرے قول کو دیوار پہ پھینک کے مار دو، کیونکہ قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول معتبر نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے ہے یہ فیصلہ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی کرے تو فوراً لقمہ دینے کا حکم ہو۔ یہ نہیں دیکھا جائے کہ صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے امام ہیں، کچھ نہیں، قرآن سے بڑا کوئی نہیں، نبی کے قول سے، نبی کے عمل سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا کرتے تھے تو آج کا مسلمان کیا ہو سکتا ہے یا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول نے ایک بار 4 رکعت میں سے 2 پڑھا دی۔
ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، سلام پھرتے، سہوتا او قصرت یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز چھوٹی ہوگی؟ یہ جملہ حدیث میں اللہ رسول نے فرمایا صحبت، میں بھول گیا تھا، 4 پہ پھیرنا تھا سلام، 2 پہ پھیر دیا۔ تو غلطیاں، اس طرح کی غلطیوں کا ہونا ہر انسان سے ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضرور نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، جب نبی 4 کی 2 پڑھا سکتا ہے نہیں دھیان رہنے کی وجہ سے، تو امتی بھی بھول سکتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر امام بھولے لقمہ دو، امام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نبی سے بڑا نہیں امام۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے خاص طور سے تنبیہ، عوام کے لیے، ہر ایک عالم کی اتباع نہ کی جائے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں لمبی داڑھی، نیچے کرتا، سب مان لو بات ان کی، بڑا ہی ہوگا، ہم سے تو اچھا ہی ہے، عملاً ہم سے اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے ہو، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس علم بھی مکمل ہو۔ جب تک علم مکمل کی تحقیق نہ کر لو تب تک اس کے قول پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ جس طرح تعریف کرنے والوں، احکام خدا اور رسول میں غلط چیزیں شامل کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی سخت مجرم قرار دیا جو ایسے لوگوں کو امام بنا کر موضوع اور غلط روایات سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک اہم اصولی ہدایت یہ ہے، اگرچہ جاہل عوام کے لیے دین پر عمل کرنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ علماء کے فتوے اور تعلیم پر عمل کریں، لیکن اس ذمہ داری سے عوام بھی بری نہیں کہ فتویٰ لینے، عمل کرنے سے پہلے اپنے مقتداؤں کے متعلق اتنی تحقیق تو کر لیں جتنی کوئی بیمار کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرنے سے پہلے تحقیق کرتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ہر ایک ایرے گہرے نتو خیرے پہ علاج نہیں کراتا، جہاں مطمئن ہوگا وہیں کرائے گا، اور جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنے ہی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ یہ حال عوام کے دینی امور کے بارے میں، اگر انہوں نے اپنی بستی کے اہل علم و فن تجربہ کار لوگوں سے تحقیق حال کرنے کے بعد کسی عالم کو اپنا مقتدی بنایا، اس کے فتاویٰ پر عمل کیا، تو عند الناس بھی معذور سمجھا جائے گا اور عند اللہ بھی۔ کسی آدمی نے تحقیق تو خوب کی کہ صاحب یہ عالم بھی ہے، باعمل بھی ہے، تقوی طہارت بھی اس کی زندگی میں ہے، پھر اس سے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس پر عمل کیا، وہ مسئلہ اتفاق سے غلط رہا، تو اب یہ آدمی معذور ہے کیونکہ اس نے تحقیق کر لی تھی۔ ایسے ہی معاملے کے متعلق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى مَنْ أَفْتَى، یعنی ایسی صورت میں اگر عالم مفتی نے غلطی کر لی، کسی مسلمان نے ان کے غلط فتوے پر عمل کر لیا، تو اس کا گناہ اس پر نہیں بلکہ اس عالم اور مفتی پر۔ یعنی ہم نے خوب تحقیق اور تفتیش کے بعد کسی عالم کو ڈھونڈا، صاحب یہ مسئلہ صحیح بتائے گا، یہ ہمیں صحیح راستے پہ لے کے چلے گا، لیکن اب اتفاق سے مفتی عالم ہی بہ گیا۔ نظام الدین میں ایک عالم رہا کرتے تھے پہلے درگاہ پہ، بہت بڑا عالم تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کے کہا کہ آپ تو عالم ہے الحمدللہ، آپ نے قرآن حدیث پڑھا ہے اور علم بھی ہے آپ کے پاس، پھر آپ کے ہوتے ہوئے یہ ساری بدعات کیوں درگاہ پہ؟ وہی کیا ہے، ہاں، تو انہوں نے یوں کہا جی اس کے لیے، پیٹ کے لیے، ہاں اور کیا، علم اپنی جگہ ہے، عمل اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری یہ ساری خرافات ہیں اس کے لیے چل رہی۔ آج بھی اگر کسی عالم سے منصفانہ انداز میں کوئی گہرائی سے پوچھے تو یہی بتائے گا کہ صاحب کیا کریں، روٹی روزی کا مسئلہ چلنا تو چل رہا، اور جبکہ وہ اپنے بیانوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں بعض بدعات کے خلاف خوب بولتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے بچو، یہ چیز صحیح نہیں، اس سے بچو،
بتاتے ہیں، لیکن عوام بعض وقت علماء پہ بھی غالب آ جاتی ہے، پھر نہیں مانتے علماء کی، پھر مجبوری میں علماء کو بھی شریک ہونا پڑ جاتا ہے۔ مثال طور بیاہ شادی ہے ہماری سب کی بیاہ شادیوں میں عموماً غیر شرعی کام ہوتے ہیں سب کے، اور ہم سب اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، پھر مجبوری کیا کریں۔ اسی کے وقت ایسے ہی وقت کے لیے تو ہے دعوت اللہ۔ ہم اپنے آپ کو کتنے دیندار ضرور سمجھ لیں، لوگوں کی نظر میں ہو سکتے ہیں ہم دیندار، اگر گہرائی سے ہر آدمی اپنا اپنا مراقبہ کرے، اپنا دوسرے مدے کے پڑوسی کسی کو بھی، خود اپنی ذات کو دیکھے، تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ میری زندگی میں اللہ کے حکم کتنے ہیں، شیطان کے کتنے ہیں، نبی کی سنتیں کتنی ہیں، سماج کی رسمیں کتنی ہیں، میرا وقت قرآن پر کتنا لگ رہا ہے، حدیث پر کتنا لگ رہا ہے، میرا کمائی غیر پر کتنی لگ رہی ہے اور اللہ کے حکموں پر کتنی لگ رہی ہے۔ کوئی کسی سے کچھ مت کہ اپنے گریبان میں جھانک لے تھوڑی دیر آدمی، کوئی بھی، تو ایسا لگے گا کہ دین کے تو ابھی ہم پاس بھی نہیں گئے، ویسے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں دیندار۔ یہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ تو اگر کسی مفتی نے غلط فتویٰ بتا دیا، عوام نے اس پہ عمل کر لیا، تو مفتی کی پکڑ ہوگی، عوام کی نہیں۔ ایسی غلطی کی ہو یا امکانی غور و خوض میں کمی کی ہو، یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ عالم ہی نہیں ہے، لوگوں کو فریب دے کے اس منصب پر مسلط ہو گیا، بہت سے ہوتے ہیں ایسے۔ امام بھی جو ہے نا 3 طرح کے ہوتے ہیں، پیش امام جو صحیح معنی میں امامت کا حق ادا کرے، اپنی عوام کو دین پر صحیح معنی میں لے کر چلے، وہ ہے پیش امام۔ اور ایک ہوتا پیٹ امام، عوام جائے کو باڑ میں، کھانے پینے کو اچھا ملتا رہے، تنخواہ ٹھیک ٹھاک چلتی رہے، بس چھٹی، ہمارے لیے کوئی کچھ بھی کرو۔ اور بعض لوگ بھی کہہ دیتے ہیں امام سے، جی آپ کو کیا لینا، آپ تو نماز پڑھاتے رہو بس خالی، آپ کے لیے کوئی کچھ بھی کرے۔ یہ کہنا بھی غلط، اور امام کا یہ سوچنا بھی غلط کہ عوام کچھ بھی کرے۔ کیوں کرے عوام کچھ بھی؟ اگر کسی نے آپ کو گاڑی دے دی کہ صاحب اسے چلاؤ، میرے کنبے کو لے کے وہاں چلاؤ دعوت میں، اب آپ اسے چلانے لگو الٹا سیدھا، تو کیوں چلانے دے گا اسے؟ اور کیوں چلائے الٹا سیدھا؟ اس کا کام تو یہ ہے کہ بالکل صحیح چلاؤ، گاڑی کا بھی نقصان نہ ہونا چاہیے، سواری کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور اس گاڑی سے کسی اور کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے منصب امامت ہے، اپنا بھی نقصان نہ ہو اور مقتدیوں کا بھی نقصان نہ ہو، اور جو دوسرے اور ہیں غیر مقتدی ان کو بھی نقصان نہ ہو۔ یہ تینوں فرقے، یہ تینوں طبقے امام سے فیض یاب ہوں، اور امام ان تینوں طبقوں کی فکر رکھے۔ عوام کی فکر کر لی، اپنی کری نہیں، بغیر وضو کے ہی سڑکا رہا، تو کیسے کام چلے گا؟ یا اپنی تو فکر کر لی اور اپنے مقتدیوں کی فکر نہیں کی، کسی کو نماز آتی، کسی کو نہیں آتی، کسی کو وضو آتا، کسی کو نہیں آتا، کسی کو غسل ہی نہیں آتا، تو پڑھائے گا ہی کیا؟ ایک عالم ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار امام ہے، اور مقتدیوں کو اسے فکر ہی نہیں ہے کہ مقتدیوں کو وضو بھی صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، تو پھر امامت ہی کہاں رہی؟ اس کا اکیلا پڑھ رہا ہوتا نماز۔ ایسے ہی امام اور مقتدی ان دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اور امت کی بھی یہ فکر کریں، دونوں کو دونوں، خالی پیٹ امام نہ بنے آدمی کہ خالی پیٹ بھر جائے۔ بہت سے اماموں کو ہم نے دیکھا، سنا بھی، کہتے بھی، ارے ہمیں کیا لینا یا تمہیں کیا لینا، تم اپنے امامت کرتے رہو، یہ اپنا آپ جانے، کو بھاڑ میں جائیں، مانتے نہیں، سنتے نہیں، یہ نہیں، یہ تو خالی پیٹ امام رہ گیا پھر۔ اور ایک ہوتا پیچ امام، اسے چاہے تنخواہ بھی مت ملے، روٹی بھی مت ملے، عہدہ ملا رہے بس،
جیسے بہت سی جگہ پہ شاہی امامت ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بغیر تحقیق کے محض اپنے خیال سے کسی کو عالم اور مقتدی قرار دے کر اس کے قول پر عمل کر لے اور وہ فی الواقع اس کا اہل نہیں ہے تو اس کا وبال تنہا اس مفتی اور عالم پر نہیں ہے بلکہ یہ شخص بھی برابر کا مجرم ہے جس نے تحقیق کیے بغیر اپنے ایمان کی باغ ڈور کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد قرآنی ہے کہ سماعون للکذب، کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہو گئے، اپنے مقتداؤں کے علم و عمل اور امانت و دیانت کی تحقیق کیے بغیر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان سے موضوع غلط روایات سننے اور ماننے کے عادی ہو گئے. اگر کوئی آدمی ہمیں دین سے بھٹکانا چاہتا ہے، مت بھٹکو، اس کی تحقیق کرو پہلے اس بات تب جا کے کرو. یوں مت کو صاحب ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے، یہ امام یوں کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث کے خلاف تو کسی بھی امام کی نہیں چلے گی اور چل بھی نہیں سکتی، اور سوچنا بھی نہیں چاہیے آدمی کو کہ صاحب امام کہہ رہے ہیں، حضرت جی کہہ رہے ہیں، کوئی بھی کہہ رہا ہے. بات چیزیں ہوتی ہیں علم سے متعلق، ہمیں ان سے حضرت جی سے بھی اتفاق نہیں ہوتا. حضرت جی اپنے مقام پر ہمارے سر ماتھے پہ ہیں، لیکن قرآن اور حدیث اگر کچھ کہے گا اور حضرت جی کچھ کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، بشرطے کہ ہمیں علم ہو. اور علم ہے نہیں ویسے ہی خواہ کہ صاحب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، حضرت جی نے ایسے کیوں کہہ دیا. اپنی سمجھ نہیں چلے گی، اس میں قرآن اور حدیث چلے گا. اگر قرآن حدیث کے خلاف جب نبی کی بات پر صحابہ ٹوک سکتے ہیں تو حضرت جی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نبی کے مقابلے میں. نبی کے صحابہ ولیوں اولیاء کے مقابلے میں بھی نہیں ہو سکتا کوئی آج کا عالم. تو قرآن کریم نے یہ حال یہودیوں کا بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو سنایا کہ وہ اس سے محفوظ رہیں. لیکن آج کی دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشیار چست چالاک ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو بہتر سے بہتر ڈاکٹر حکیم کو تلاش کرتے ہیں. کوئی مقدمہ پیش آتا ہے تو اچھے سے اچھا وکیل بیرسٹر ڈھونڈتے ہیں. کوئی مکان بناتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ آرکیٹیکٹ اور انجینئر کو سراغ لگا لیتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ایسے سخی ہیں جس کی داڑھی کرتا دیکھا، کچھ الفاظ بولتے ہوئے سن لیا، اسی کے پیچھے لگ گیا. اب اس کی مان رہے، علماء کی نہیں مان رہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. یہاں سامنے لکھا کہ امت کی بربادی کی علامت ہے. عالم مفتی رہبر بنا لیا اسی کو. مفتی نیچے بیٹھا ہے، وہ کرسی پہ ہے. مفتی سامنے بیٹھا ہے، وہ اپنی ہاں کرا. عالم جو ہے ایک طرف ہے، بس اسی کی چل رہی ہے بغیر اس تحقیق کے کہ اس نے باقاعدہ کسی مدرسے میں بھی تعلیم پائی ہے یا نہیں. علماء ماہرین کی خدمت میں رہ کر علم دین کا کچھ ذوق پیدا کیا ہے یا نہیں، کچھ علمی خدمات کی ہیں یا نہیں، سچے بزرگوں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کچھ تقوی و طہارت پیدا کی ہے یا نہیں. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ جاہل واعظوں، دکاندار پیروں کے جال میں پھنس کر دین کے صحیح راستے سے دور جا پڑتا ہے. ان کا علم دین صرف وہ کہانیاں رہ جاتی ہیں جن میں نفس کی خواہش پر زد نہ پڑے. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں، ہماری بڑی عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ بڑے عبادت گزار ہیں. مگر حقیقت وہ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور عمل دنیا ہی میں برباد ہو چکی ہے اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان منافق یہودیوں کا حال سماعون للکذب کے لفظ میں بیان کر کے ایک اہم اور بڑا اصول بتلایا کہ جاہل عوام کو علماء کی پیروی تو ناگزیر ہے مگر ان پر لازم ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کو عالم اور مقتدی نہ بنانا اور ناواقف لوگوں سے غلط سلط باتیں سننے کے عادی نہ ہو جائیں. آج امت میں یہی ہو رہا. امت
علماء سے کٹ چکی ہے چاروں طرف پوری دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، ان اڈوں سے جو ہے اپنا اپنا کام چل رہا، اس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ ملاوٹ اس میں دین کے پیور تو نہیں چلتا معاملہ، جیسے دال چنے کی ہوتی ہے تو اس میں چنے کی دال کا تو رہنا ضروری ہے، اب اس میں ملاوٹ کنکر کی جبھی تو ہوگی، ڈائریکٹ کنکر تھوڑی بکے گا اس کلر کا۔ اور عجیب معاملہ، بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کنکریاں بنانے کی، اسی کلر کی کنکری بناتے ہیں وہ، مونگ کی دال کی کلر، چنے کی دال کا کلر، بعض وقت کوئی جڑی بوٹی لاویں ہم تو اس میں ایسے اسی حساب کی مٹی ملاویں ہم، ایک مائی آتی ہے، مائی چھوٹی بڑی، اس میں بالکل سیم اسی کلر کی مٹی ملاتے ہیں، ڈلیا موٹی موٹی، گوند لاتے ہیں، اس گوند میں اسی لکڑی کا چھلکا، یعنی ملاوٹ کے عجیب عجیب انداز ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں نے دین میں تھوڑی سی ایک دین کی بات لے لی، باقی اپنی طرف سے اس میں ملا لیا، اب چل رہا معاملہ۔ تو یہ تو یہودانہ خصلت ہے سماعون للکذب والی۔ آگے بتایا کہ یہود کی ایک دوسری بری خصلت کیا ہے، ان منافقین کی دوسری بری خصلت یہ بتلائی، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یعنی یہ لوگ بظاہر تو آپ سے ایک دینی معاملے کا حکم پوچھنے آئے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا مقصد نہ دین ہے نہ دینی معاملے کا حکم معلوم کرنا ہے، بلکہ ایک ایسی یہودی قوم کے جاسوس ہیں جو اپنے تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خود نہیں آئے۔ ان کی خواہش کے مطابق صرف یہ چاہتے ہیں کہ سزائے زنا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ معلوم کر کے ان کو